خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی کی ایک شاگردہ تھی جو پابندی کے ساتھ آپ کے درس میں آ کر بیٹھا کرتی تھی۔ فرمایا گیا کہ اس کے شوہر کا جوانی ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کا شوہر اپنے پیچھے بہت سا مال چھوڑ کر گیا تھا اور ساتھ ہی اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ وہ ماں اپنے بیٹے پر اس وقت تک تو نظر رکھتی جب تک وہ گھر میں رہتا تھا، لیکن جب وہ گھر سے نکل جاتا تو ماں اس پر نظر نہیں رکھ پاتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مال کی وجہ سے برے دوستوں کی صحبت میں وہ پڑ گیا اور اس دور کی تمام تر برائیوں میں وہ نوجوان مبتلا ہو گیا۔ ماں اپنے بیٹے کو بہت سمجھاتی بجھاتی لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو کئی بار وہ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں لے کر آئی۔ خواجہ حسن بصری بھی اس نوجوان کو بٹھا کر کئی گھنٹوں تک سمجھاتے، وہ ان کی باتیں سنتا، حامی بھی برتا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا وعدہ بھی کرتا، لیکن وہاں سے اٹھ کر جاتا تو اپنے دوستوں کی محبت میں پھر سے گناہوں کے راستے پر چل پڑتا۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ باز آنے کو تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ ماں بھی اس سے تنگ آ گئی تھی۔ فرمایا گیا کہ تمام طرح کی برائیوں اور گناہوں کی لت نے اس کے جسم کو بہت ساری بیماریوں کا گھر بنا دیا اور وہ نوجوان عین جوانی میں بیمار ہو کر بستر پر پڑ گیا۔ ماں اپنے بیٹے کا حال دیکھتی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا اور بیٹا بھی بستر پر پڑے پڑے رویا کرتا تھا۔ ایک دن بیٹے نے اپنی ماں سے کہا، ماں تیرے پیر و مرشد نے مجھے بہت سمجھایا بجھایا لیکن میں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا، تو نے بھی مجھے جہنم سے بچانے کی کوشش کی، لیکن ماں میرے دوستوں نے اور میرے نفس نے مجھے جہنم کے راستے پر چلایا۔ ماں آج میں تیرے پیر و مرشد کو گواہ بنا کر توبہ کرنا چاہتا ہوں، جا کر خواجہ حسن بصری کو بلا لا، میں ان کی موجودگی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی ماں تڑپ اٹھی، فوراً اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، خواجہ حسن بصری دن بھر کی عبادت کے بعد قیلولہ کرنے کے لیے بستر پر لیٹے ہی تھے۔ عورت نے پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ آپ نے فرمایا، کون؟ آنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ میرا بیٹا آپ کو گواہ بنا کر توبہ کرنا چاہتا ہے، میں آپ کو بلانے کے لیے آئی ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں گے تو آپ کا کرم ہو جائے گا۔ خواجہ حسن بصری نے سوچا، اس کا بیٹا تو پہلے بھی کئی بار توبہ کر چکا ہے، ابھی بھی باتیں بناتا ہے، ہرگز وہ رجوع کرنے والا نہیں۔ آپ نے فرمایا، ابھی میرے آرام کا وقت ہے، اس وقت میں تیرے ساتھ نہیں چل سکتا، تو جا، پھر کبھی میں تیرے گھر آ جاؤں گا۔ اب ماں وہاں سے پلٹ کر واپس گھر آئی۔ بیٹے نے دیکھا کہ ماں اکیلی آئی ہے۔ بیٹے نے پوچھا، ماں کیا خواجہ حسن بصری نے آنے سے انکار کر دیا؟ ماں نے کہا، ہاں بیٹا، کاش تو نے میری بات مانی ہوتی، کاش تو نے میرے استاد کی بات مانی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں نے کہا تو توبہ کرنا چاہتا ہے، پھر بھی وہ آنے کو تیار نہیں۔ اللہ اکبر! بیٹے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، رو رو کر کہتا ہے، ماں میں تجھے گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں، میں جانتا ہوں اب میری زندگی وفا نہ کرے گی، میں بہت جلد تجھ سے رخصت ہونے والا ہوں۔ اے ماں، مرنے سے پہلے میں تجھے چند باتوں کی وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا، کون سی بات ہے؟ بیٹا کہتا ہے، ماں سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جب میرا انتقال ہو جائے اپنے دوپٹے کو میرے گلے میں باندھنا اور اس کے بعد مجھے ایسے گھسیٹنا جیسے لوگ مرے ہوئے کتے کو گھسیٹا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! ماں یہ سنتی ہے تو کانپ جاتی ہے۔ وہ کہتی، میرے بیٹے، اگرچہ تو کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو لیکن میں تیرے ساتھ یہ نہیں کر سکتی۔ بیٹے نے کہا، ماں اگر تو چاہتی ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے تو وعدہ کر تو میرے انتقال کے بعد میری خاطر یہ کرے گی۔ ماں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کی بات کو مان لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے، ماں میرے انتقال کے بعد تو اپنے پیر و مرشد کو بلا لانا، ان سے کہنا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھا دیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں کتنا بڑا گناہگار و سیاہ کار ہوں، کوئی بھی میری نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے نہیں آئے گا، کوئی میری میت کو کاندھا نہیں لگائے گا۔ اگر خواجہ حسن بصری آ گئے تو ان کو دیکھ کر کچھ لوگ جمع ہو جائیں گے اور ممکن ہے کہ ان نیکوں کے صدقے اللہ مجھ گناہگار کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر! بیٹا یہ کہتا جا رہا تھا اور ماں کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ ابھی ماں بیٹے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ اس کی روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے۔ وہاں خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ انہیں کوئی خواب میں کہتا ہے، اے حسن بصری، تو یہاں سو رہا ہے اور وہاں میرے ولی کا انتقال ہو گیا ہے۔
فوراً جا میرے ولی کو غسل دے، اسے کفن پہنا، اس کے جنازے کو کاندھا دے، تو اس کی نماز جنازہ پڑھا اور اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن کر۔ اللہ اکبر! خواجہ حسن بصری کی آنکھ کھل جاتی ہے، آپ فوراً اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اپنی شاگردہ کے گھر آتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ اس نے دروازہ کھولا، دیکھا تو سامنے پیر و مرشد کھڑے تھے۔ دیکھ کر خواجہ حسن بصری کو حیران رہ جاتی ہے، عرض کرتی حضور آپ کیسے آ گئے؟ آپ کو کس نے بتایا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا؟ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں اے ماں تجھے مبارک ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ رب نے تیرے بیٹے کی توبہ کو ایسا قبول کیا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا، میں کفن پہناؤں گا اور میں اس کی نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر! ناظرین اکرام، آپ دیکھیں وہ نوجوان جس نے اپنی پوری جوانی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، بغاوت میں گزاری، اور وہ جو اتنا مشہور زمانہ گناہ گار تھا کہ جس کی نماز جنازہ پڑھنے کو کوئی نہیں آئے گا، وہ خود یہ بات کہہ رہا تھا۔ آخر اس نے بستر پر لیٹے لیٹے رب کی بارگاہ میں ایسی توبہ کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے خود وقت کے ولی خواجہ حسن بصری کو بھیج دیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں بڑھ کر اسے آغوش میں لے لیتی ہیں، اور پھر بندہ وقت کا کتنا بڑا گناہ گار و سیاہ کار انسان کیوں نہ ہو، اللہ اسے مقام ولایت عطا کر دیتا ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو بھی اپنے انہی بندوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے تمام تر گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا کرے، اور نیکیاں کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔